اینگرو پاکستان کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد پر مشتمل گروپ بحیرہ اوقیانوس کی تہہ میں موجود ٹائٹینک کا ڈھانچہ دیکھنے کے شوق میں سب مرین سمیت لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس کی سطح سے ٹائٹینک تک کا سفر چھوٹی سب مرین کی مدد سے 8 گھنٹے طویل ہوتا ہے۔ اس مہم جوئی کا فی کس کرایہ $2.5 لاکھ ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے نے $5 لاکھ ادا کیے تھے۔ آج سے 111 سال پہلے 15 اپریل 1912 کو برطانیہ کا ایک جہاز ٹائٹینک کوئنز ٹاؤن برطانیہ سے نیو یارک جاتے ہوئے ایک آئس برگ سے ٹکرا کر غرق ہو گیا تھا۔ اس جہاز پر عملے سمیت 2200 کے قریب افراد سوار تھے، جن میں سے 1500 کے قریب ڈوب گئے تھے۔ ستمبر 1985 کو فرانسیسی اور امریکی غوطہ خوروں کی ایک مشترکہ ٹیم نے اس کے ملبے کا سراغ لگایا تھا۔ جون 2004 میں زیر آب کیمروں کی مدد سے اس کے ملبے کی تصاویر شائع ہوئی تھی، جو نیو یارک کے ساحل سے 1250 میل جنوب مشرق کی طرف 12,500 فٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے مہم جو خواتین و حضرات مخصوص آبدوز کشتیوں کے ذریعے مزید معلومات کے حصول کے لیے سمندر کی تہہ میں جا کر ٹائٹینک کے ملبے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اتوار کے دن اوشن گیٹ نامی آبدوز ٹائٹینک کے لیے روانہ ہوئی، جس پر ملاح کے علاوہ 4 سیاح اور موجود تھے۔ ان سیاحوں میں پاکستان کے ارب پتی 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے نوجوان 19 سالہ سلیمان داؤد بھی شامل تھے۔ کیپٹن جیمز فریڈرک جو اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ موجود 3 اور لوگ جو اس آبدوز میں موجود تھے وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، اور آبدوز کا ملبہ ٹائٹینک جہاز سے 1600 فیٹ دور پڑا ملا ہے۔ اس ملبے کی تصاویر بھی پبلش کی جا چکی ہے، جو آپ کی سکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ اس آبدوز کو سمندر میں چھپے رازوں اور امیر ترین لوگوں کے سمندر کے اندر سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا تھا، جو اسپیشلی 1912 میں بننے والے مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس بار بھی یہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے سمندر کے اندر اتری تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس شخص نے مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک بنایا تھا، اس شخص کا نام تھامس اینڈریو تھا، جس نے 1912 میں ٹائٹینک بنایا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو نہ ہی ڈبویا جا سکتا ہے، اور اس کے بنائے گئے ڈیزائن کی وجہ سے نہ ہی یہ کبھی ڈوب سکتی ہے۔ لیکن وہی شخص جس نے ٹائٹینک بنایا تھا، وہ خود اس جہاز کے ساتھ غرق ہوا۔ اب اسی صورتحال کے تحت 111 سال بعد ٹائٹن نامی یہ سب مرین، جس کو بنانے والی کمپنی کا نام اوشن گیٹ ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب مرین کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ اس سب مرین کو بنانے والے شخص کا نام اسٹوکٹن رش تھا۔ اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتی۔ یہ مشن پہلے بھی کئی بار کیے جا چکے تھے، جو مشہور زمانہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے کیے تھے۔ دعویٰ تھا کہ یہ ٹائٹن نامی سب مرین ڈوب نہیں سکتی، اور اس بار اس کو بنانے والا بھی اس سب مرین میں اس مشن کے ساتھ موجود تھا، اور یہ سب مرین دعویٰ کرنے والے کے ساتھ 4 اور شخص کو اپنے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر چکی ہے۔ اگر اس کمپنی کو دیکھا جائے
جو اوشن گیٹ نام سے جانی جاتی ہے، انہوں نے اس سبمرین کو ایسے ڈیزائن کیا تھا ایون کہ اس میں بیٹھنے کے لیے بھی سر جھکانا پڑتا تھا۔ اس مشن کا دورانیہ چند گھنٹوں کا تھا۔ انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی سمندر کی گہرائیوں سے سطح زمین پر واپس آ جانا تھا۔ اب US کوسٹ گارڈ کا یہ کہنا ہے کہ سبمرین نیچے جاتے ہی یا تو کسی چیز میں پھنس گئی تھی یا پانی کے پریشر کی وجہ سے پھٹ گئی۔ سوا گھنٹے بعد رابطہ ٹوٹتے ہی سبمرین کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں اگر دیکھا جائے کہ US کوسٹ گارڈ کو آوازیں بھی سنائی دی گئی اور انہوں نے 10 یا اس سے زیادہ ٹائم ویسلز اتاری تھی اور ریسکیو ایئر کرافٹ آپریشن بھی کیے تھے جو ٹائٹن ریکیج کو ایگزامن کرتے رہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے روبوٹک سبمرین بھی اتاری۔ یہ سبمرین ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ ریموٹ کے ساتھ ڈرون چلاتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے یہ سارے کام سر انجام دیے گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں، الغرض اندھیریاں ہوں جو اوپر تلے پے در پے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالیں تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکیں، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سمندر کی گہرائی ایک پر اسرار حقیقت ہے اور اس میں سیر و سیاحت کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورۃ النور کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے کہ ایسی گہرائی ہے جس میں انسان اپنا ہاتھ بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ السلام علیکم سامعین، میرا نام ہے باسط افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق۔